لیے کہ عمران نیازی خود کش بمبار بن کے آئین پاکستان پر گرنا چاہتا ہے، سسٹم کو تباہ کرنا چاہتا ہے اور ہر وہ اقدام کرنا چاہتا ہے جس سے آئین پاکستان کی روح پامال ہو۔ یہ آئین بڑی محنت سے بنا ہے اور جب آئین ٹوٹتا ہے، اس کی پامالی ہوتی ہے، تو پھر بنانا ریپبلک مارز وجود میں آتی ہے، اور یہی کچھ اس ملک کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، ایک مہینے سے کم عرصہ میں ڈالر جو ہے وہ 8 روپے بڑھ گیا ہے۔ کتنے روپے بڑھ گیا ہے؟ 8 روپے بڑھ گیا ہے۔ 1 روپیہ ڈالر بڑھتا ہے تو آپ کا بیرونی قرضہ جو ہے وہ کتنے ہزار ارب بڑھ جاتا ہے، آپ کو بہتر معلوم ہے۔ اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ زمیں بوس ہو چکا ہے۔ انویسٹرز کا کانفیڈنس جو ہے وہ زمین پر آ گیا ہے، اور IMF کہہ رہا ہے کہ ہم کس سے بات کریں۔ ایسے معاملات جب ہوتے ہیں نا، میں کوئی ایسی بات منہ سے نہیں نکالنا چاہتا، لیکن ایک سیاسی کارکن کے حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ آج ملک ایک دوراہے پہ ہے۔ میں نے کبھی ایسی بات نہیں کی، آج کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ملک اسٹیبلشمنٹ کا بھی اتنا ہے جتنا ہمارا ہے۔ یہ ملک سپریم کورٹ کے معزز ججز کا بھی اتنا ہے جتنا ہمارا ہے۔ کیا آج ہم سب پاکستانیوں کو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر اس قربانی کو جو ہمارے بڑوں نے اس ملک کے پاکستان کو بنانے کے لیے دی تھی اور لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا، آج ان کی روحیں بھی پکار پکار کر کہہ رہی ہیں ہم سب کو کہ آپ اس ملک کو بچائیں۔ اس ملک میں آئین اور قانون کا راج ہوگا تو ہم سب یہاں پر عزت کے ساتھ رہ سکیں گے۔ تو گزارش یہ ہے کہ ابھی آپ کے سامنے، آپ کو معلوم ہوگا، سپریم کورٹ میں پنجاب کے جو لیڈر آف دی ہاؤس کے الیکشن کے بارے میں ہیئرنگ چل رہی تھی، اور وہاں پر اعظم تارڑ صاحب نے کہا کہ یہ الیکشن کو نہیں کرانا چاہتے، اور کسی اور نے نہیں، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب جو پنجاب کا نمائندہ ہوتا ہے، چہرہ ہوتا ہے صوبائی حکومت کا، اس نے کہا جی ہم کل آئین اور قانون کے مطابق الیکشن کرائیں گے۔ پھر اسی اثنا میں جب یہ اسٹیٹمنٹ دی جا رہی تھی سپریم کورٹ میں، تمام چینلز پر ٹکر چلے کہ اب اجلاس جو ہے وہ 6 کے بجائے 16 کو بلایا جا رہا ہے۔ میں اس پہ بعد میں آتا ہوں، میں اپنی بات مکمل کر دوں۔ پھر اعظم تارڑ صاحب نے کہا سپریم کورٹ میں کہ ہمارے ممبران جو 40 ہیں ان کو اپنا جو ہے وہ معطل کیا جا رہا ہے، تاکہ پرویز الہی صاحب کا ووٹ پورا نہیں ہے تو وہ ہمارے ممبران کو معطل کر کر جو ہے کل کوئی دھاندلی کا سامان پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اب آپ میری بات دھیان سے سنیں، میں میڈیا سے بھی گزارش کرتا ہوں، پاکستانی عوام سے اور بالخصوص پنجاب کی عوام سے، یہ ایک آئینی ذمہ داری ہے۔ جب آپ کے کاغذات نامزدگی بطور لیڈر آف دی ہاؤس جمع ہو جاتے ہیں، اس سے اگلے دن الیکشن ہوتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کا آئین اور قانون کہتا ہے۔ وہاں پر اپنا جو ہے وہ ڈپٹی اسپیکر اپنا جو ہے وہ بات کرتے ہیں کہ جی فلاں فلاں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں، تائید کنندگان کے نام لیتے ہیں، اور پھر وہیں ڈائس سے اشارہ ہوتا ہے اپنا ٹریجری بینچز کو کہ ادھر جائیں ادھر جائیں۔ آپ کی فوٹیجز نکل آئیں گی، یہ وقت کا ہیر پھیر ہے، انشاءاللہ انکوائری ہوگی، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا۔ خواتین جاتی ہیں، حملہ آور ہوتی ہیں، اور سٹیج پر ڈائس پر بیٹھے ہوئے لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اسمبلی کا جو سیکریٹریٹ کا سٹاف ہے وہ تماشا دیکھ رہا ہے، اور چوری چوری ان کو دیکھ رہے ہیں، اور 6 منٹ میں کہتے جی اجلاس ایڈجرن کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب اسکیڈول اناؤنس ہوا، اس کا یک نکاتی ایجنڈا تھا، اور وہ کیا تھا
کہ آج لیڈر آف دا ہاؤس کا انتخاب ہونا ہے. میں نے کہا قوم سے, میں نے کہا کہ ہمارے نمبر قریباً 200 نمبر تھے ہمارے وہاں پر. پرویز الہی صاحب کے پاس عددی اکثریت ہوتی تو کیوں 6 منٹ میں اپنا اجلاس کو برخاست کر کے پتری گلی سے ہو لیتے. اگر نمبر ہوتے تو کہتے ہاں ابھی ووٹنگ ہونی چاہیے. پرویز الہی صاحب یہ آپ کا وتیرہ آج کا نہیں, یہ بڑے پرانے آپ کھلاڑی ہیں, بادشاہ ہیں ان چیزوں کے. جب اپنا جو ہے وہ آئین, قانون, اخلاقیات کی دھجیاں بکھیری جاتی ہیں, میں آپ کا احترام کرتا ہوں, آج بھی احترام کروں گا, لیکن حقائق کو سامنے رکھوں گا. آپ وہی ہیں جنہوں نے نواز شریف کی گاڑی کو کندھوں پہ اٹھایا گجرات میں اور پھر عدم اعتماد کی تحریک کر دی. آپ وہی ہیں جو اپنا جو ہے دعائے خیر کر زرداری صاحب کو پھول اور مٹھائی دے کے آئے جب آپ کو متحدہ اپوزیشن نے وزیر اعلیٰ نامزد کیا, اور اگلے دن آپ مکر گئے. یہ سیاست کا کیا عجیب کردار ہے پرویز الہی صاحب. آپ کیا اپنا جو ہے لوگوں کو میسج دینا چاہتے ہیں؟ گزارش اتنی ہے کہ یہ سب سے بڑا صوبہ ہے 12 کروڑ عوام کا. کیا اس صوبے میں آج گھروں میں بھوک نہیں ہے, افلاس نہیں ہے؟ کیا بچے آج رات کو دودھ کے بغیر بلکتے بلکتے سو نہیں جاتے, پھر اٹھ جاتے؟ کیا مزدور دیہڑی دار جب گھر جاتا ہے کیا بچے رات کو بھوک سے دامن نہیں نوچتے کہ ابو روٹی کہاں ہے؟ کیا کسان آج کھاد کے لیے مارا نہیں پھر رہا؟ تو یہ اس صوبے کو آئین اور قانون کے تحت آگے بڑھنے دیں. کل آواری ایکسپریس میں کیا ہوا؟ جتھا آیا اور اپنا جو ہے وہ خواتین بھی وہاں پہ موجود تھیں اور یہ حملہ آور ہونا چاہتے تھے, ہوٹل کے اندر گھسنا چاہتے تھے. تو سپریم کورٹ کو ان سب چیزوں کا نوٹس لینا چاہیے. اگر نوٹس آج نہ لیا تو یہ لوگوں کے گھروں میں گھسیں گے, اور یہ کہتا ہے نا کہ میری بندوق کے نشانے پر فنا ہے, یہ خدا نخواستہ لوگوں پر گولیاں برسائے گا. یہ عمران نیازی جو ہے جس نے خود کش بمبار کی جیکٹ پہن رکھی ہے اور جمہوریت کو یہ اپنا جو تاؤ بالا کرنے نکلا ہے, اس کا ہاتھ پکڑنا ہوگا, اس کا راستہ روکنا ہوگا, اس کو مثال بنانا ہوگا, اس کا محاسبہ کرنا ہوگا, اس کا احتساب کرنا ہوگا, ورنہ پھر پچھتاوا رہ جائے گا. ملک ٹوٹ جایا کرتے ہیں جب آئین اور قانون کا جنازہ نکلتا ہے, اور وہ جنازہ آج بڑی دھوم سے نکل رہا ہے. ہم اپنے آنے والی نسلوں کو معاف نہیں کریں گی ہمیں کہ آپ نے اس ملک کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا ہے, اور مجھ سمیت سب اس چیز کے ذمہ دار ہوں گے, گناہگار ہوں گے کہ ہماری نظروں کے سامنے یہ کچھ ہو رہا ہے. معیشت ڈاواڈول تھی, آج زمین بوس ہو گئی ہے. اسٹاک ایکسچینج کا میں نے بتا دیا آپ کو, ڈالر کا میں نے آپ کو بتا دیا. کیا بنے گا اس ملک کا؟ کہاں سے روٹی کھائیں گے ہم؟ میں پرویز الہی صاحب کو وارن کرنا چاہتا ہوں, کل بھی کیا تھا, آج بھی کیا ہے, کہ پرویز الہی صاحب ہوش کے ناخن لیں. یہ گنڈاسا لے کے جو آپ نکلے ہیں نا, ہمارے پاس بھی گنڈاسا ہے, لیکن ہم آئین اور قانون پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں. کل وہاں پہ جتھا آیا نا, وہ تو چند اپنا 50 لوگ تھے, انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں. پھر جب 10,000 مسلم لیگ نون کا کارکن وہاں پہ آئے گا, وہاں پہ جو کچھ تو خون ہوگا اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کیا وہ جو ایم پی ایس ہیں وہ ہماری بہنیں بیٹیاں نہیں؟ کیا پرویز الہی اس صوبے کے اسمبلی کا کسٹوڈین نہیں؟ یہ اپنا جو ہے اسپیکرشپ اس لیے لی تھی کہ اپنا وہاں پر خود اپنی ناک کے نیچے توڑ پھوڑ کرائے اور پھر کہے کہ جی اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا جا سکتا کہ وہاں پر میز ٹوٹے ہوئے ہیں. او بھائی, یہ آئین ٹوٹ رہا ہے, آئین کا مذاق بن رہا ہے. کرونا میں یہی پرویز الہی جو تھا اس اپنا ادھر ہوٹل میں اپنا اجلاس کرایا. آج کہہ رہے ہیں جی کہ اپنا جو آئینی ذمہ داری پوری کرنی ہے, لیڈر آف دی ہاؤس نہیں ہے اس صوبے کا چیف ایگزیکٹو کوئی نہیں ہے اتنے دنوں سے, 12 کروڑ کا صوبہ ہے, اور کہہ رہے ہیں جی کہ اجلاس نہیں ہو سکتا کہ میز ٹوٹے ہوئے. ان کی نیتیں خراب ہیں, ان کے دل میں چور ہے. یہ اقتدار کی جنگ لڑتے لڑتے آج آئین پاکستان کو سولی پہ لٹکانا چاہتے ہیں. خدا نہ خواستہ. میری بڑی درد مندانہ اپیل ہے یار, میں وزیر اعلیٰ بن کر کیا کروں گا اس ملک میں جب یہاں پر آئین اور قانون جو ہے وہ پامال ہو رہا ہے. لوگ ہنس رہے ہیں ہم پر, ہمارے دشمن آج خوش ہو رہے ہیں. آج اپنا جو ہے وہ وفاق میں جو رولنگ ہے ڈپٹی اسپیکر کی, آج یہ ساری اپوزیشن غدار بن گئی ہے.
بلوچستان کے قائدین ہیں، مینگل صاحب ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے، ایم کیو ایم ہے، باپ ہے. یہ غداری کے سرٹیفکیٹ آج قومی اسمبلی کے پوڈیم پر بانٹے جا رہے ہیں. یہ کیا بنے گا اس ملک کا؟ کون جوڑے گا؟ یہ قوم آگے زخم خوردہ ہے، انتشار ہے. اگر یہ انتشار جو ہے کسی طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہو گیا تو سب خس و خاشاک کی طرح بہہ جائے گا، کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. سب اداروں کو، عدالت کو، سیاسی جماعتوں کو بڑے مدبرانہ طریقے سے اپنا رول ادا کرنا پڑے گا، ورنہ تاریخ اور عوام معاف نہیں کریں گے. تو میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ ہم تیار ہیں. پرویز الہی صاحب، کل عدالت عظمیٰ میں آپ کی صوبے کے ایڈوکیٹ جنرل نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ کل آئین اور قانون کے مطابق اجلاس ہم کریں گے، اور یہ آئینی ذمہ داری ہے. کل ہم سب ممبران وہاں پر آئیں گے اور پاکستان کی 22 کروڑ عوام دیکھے گی، اس صوبے کے 12 کروڑ لوگ دیکھیں گے کہ ہم اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے، جس کو سپریم کورٹ نے کہا کہ ہر معزز رکن کا یہ آئینی حق ہے کہ وہ ووٹ ڈالے. تو جب وہاں پر کھیل تماشا ہوگا، پرویز الہی صاحب گنڈاسے کی سیاست کریں گے، تو کم از کم قوم دیکھے تو صحیح نا کہ وہ چہرے کون سے ہیں جو آج جمہوریت کو تہو بالا کرنا چاہتے ہیں. وہ چہرے کون سے ہیں جو خود ہی اسمبلی میں توڑ پھوڑ کر اور سن لیں میری بات، اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے. یہ دوسرا واقعہ ہے، خود ہی توڑ پھوڑ کرتا ہے اپنی ناک کے نیچے اور خود ہی اپنا جو ہے سسپینڈ کرتا ہے. پرویز الہی صاحب، عوام کا راج ہوگا انشاءاللہ. یہاں پر لیڈر آف دی ہاؤس عوام کے معزز نمائندوں کی اکثریت کے ساتھ منتخب ہوگا، لیکن یہ جو آپ کی جو ڈمی انکوائری ہے وہ یہ انکوائری نہیں ہوگی. انشاءاللہ جو منتخب نمائندے ہوں گے وہ آپ کی انکوائری کریں گے اور عوام کے سامنے جھوٹ اور سچ کا فیصلہ کریں گے. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہوگا. اور میں بڑا عاجزی سے، اللہ سے ڈر کر میں کہنا چاہتا ہوں آپ کی وساطت سے کہ کل اگر پرویز الہی کے پاس عددی اکثریت ہے، میدان میں آئیں، نمبرز لے کے آئیں، جو جمہوریت کا اصول ہے. اگر اکثریت آپ کے ساتھ ہوئی، خوش دلی سے میں آپ کو لیڈر آف دی ہاؤس قبول کروں گا. لیکن اس چکر میں کہ جی بس میں نے وزیر اعلیٰ بننا ہے، اس صوبے کی عوام کے ساتھ ظلم نہ کرو یار. آگے عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہی، عوام کی امیدیں بیچ چوراہے ٹوٹ چکی ہیں. نوجوانوں کے خواب، وہ 1 کروڑ نوکریوں کا، 50 لاکھ گھر کا جو وعدہ کیا تھا، وہ بیچ چوراہے چکنا چور ہو چکے ہیں. یہ قوم رو رہی ہے، بلک رہی ہے. اور میں بتا دوں، اس عوام کا مسئلہ یہ تحریک عدم اعتماد نہیں ہے، اس عوام کا مسئلہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ نہیں ہے. اس عوام کا مسئلہ روٹی ہے، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے. اس طرف آج توجہ ہٹائی جا رہی ہے. اور سفارتی تعلقات جو ہیں وہ پہلے ہی بہت لوس ایپ پہ تھے. اس عمران نیازی نے خودکش بمبار بن کر سفارتی تعلقات کا بھی جنازہ نکال دیا، اور سٹیٹمنٹس پہ سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں امریکہ سے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. او بھائی، یہ ملک ہے، یہ ملک ایسے چلتے ہیں؟ یہ وزیر اعظم ہے، وزیر اعظم ایسے اپنا جو ہے وہ بیہیو کرتے ہیں؟ کو ملک کو قوم کا کوئی پرواہ نہیں. عمران نیازی، آج تمہاری انا آئین پاکستان سے بڑی ہو گئی، آج تمہاری پسند ناپسند جو ہے پاکستان کی 22 کروڑ عوام سے زیادہ عزیز ہو گئی. اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. انشاءاللہ اس صوبے میں جو بزدار نے جو تمہارے بقول وسیم اکرم پلس جو کرپشن کے ریکارڈ توڑے ہیں، اس کا بھی احتساب ہونے والا ہے. لوگوں کو پتہ ہے کون بنی گالا سے فون کرتا تھا، اربوں کی کرپشن ہوتی تھی. اور آج کیا فورن فنڈنگ کیس چیخ چیخ کر نہیں کہہ رہا ہے کہ عمران نیازی کی منی لانڈرنگ رنگے ہاتھوں دن دہاڑے عوام کے سامنے پکڑی گئی. عمران نیازی سرٹیفائڈ چور بن گیا ہے ثبوتوں سمیت. یہ سعد رفیق صاحب کو اپنا جو ہے اتنی دیر ناحق اندر رکھا، رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر منشد کا کیس بنا دیا، ثبوت تو ملا کوئی نہیں. 4 سال بیت گئے. یہ اللہ کا قانون ہے کہ تم پکڑے گئے ہو تو ثبوتوں سمیت پکڑے گئے ہو. آج توشہ خانہ میں لاکھوں ڈالر کے تحفے تم نے چھپائے.
وہ بھائی تلاشی کرتے تھے، 4 سال تلاشی لے لی، سب کو جیلوں میں ڈال دیا، اپنی انا کو تسکین تمہاری نہیں ملی، اب تمہاری تلاشی کی باری آئی ہے تو پتلی گلی سے تم گھوم رہے ہو۔ کان کھول کے سن لو عمران نیازی، میں اللہ سے ڈر کر کہتا ہوں تمہیں بھاگنے نہیں دیں گے۔ یہ جو عوام کے ساتھ تم نے کھلواڑ کیا نا، سب باغ دکھا کر، عوام تم سے تمہارے ایک ایک جرم کا حساب لیں گے، تمہیں توشہ خانے کا، تمہیں فورن فنڈنگ کیس کا حساب دینا ہوگا۔ اس صوبے کے ساتھ جو تم نے سازش کی بزدار کو لگا کر، تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا، تمہیں کہیں بھاگنے نہیں دیا جائے گا۔ اور تمہارے اپنے گورنر سرور صاحب نے جو عوام کے سامنے راز افشاں کیے کہ مجھ پہ پریشر تھا کہ خلاف آئین کام کرو، اور ان کی جو اپنا جو کنکلوڈنگ سٹیٹمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ مجھے خوشی ہے کہ میں آج گورنر تو نہیں رہا لیکن کسی غیر آئینی اقدام کا میں مرتکب نہیں ہوا۔ علیم خان صاحب جو تمہارے اپنے دستے راز تھے، کل جو انہوں نے ہوشر با کرپشن کی داستانیں عوام کے سامنے رکھی ہیں، اس کے بعد بھی تم اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کرنے سے باز نہیں آ رہے، اس کے بعد بھی تمہیں کوئی خدا کا خوف نہیں ہے، کوئی شرم، کوئی لحاظ نہیں۔ انشاءاللہ ان لوگوں نے اللہ کے فضل سے عبرت کا نشان بننا ہے، کیونکہ آج عوام دکھی، تم نے اللہ کی مخلوق کو اس کا دل توڑا ہے، اس کو دکھایا ہے، اس کو روٹی کے لیے، آٹے کے لیے، چینی کے لیے، کھاد کے لیے ترسایا ہے، کسان رو رہا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم صبر و تحمل سے آئین اور قانون کا دامن نہیں چھوڑیں گے، لیکن میں نے پھر مدبانہ گزارش کرتا ہوں عدالت عظمیٰ سے کہ اگر ہماری خواتین کو، ہمارے بزرگوں کو، معزز ممبران کو ہوٹل میں جتھوں کی صورت میں وہاں پہ جا کے تنگ کیا جائے گا تو پھر ہمارے ورکر بھی جذبات میں آئیں گے، اور خدا نخواستہ کوئی ایک نقصان بھی جان کا ہو گیا تو ذمہ دار جو ہے عمران نیازی اور پرویز الہی ہوگا۔ میں نے عوام کو اور صوبے کو آپ کی وساطت سے ساری باتیں کھول کر بیان کر دی ہیں۔ اس کے بعد ذمہ داری اولین حکومت کی ہوتی ہے، اور یہاں پر بیٹھے جو انتظامیہ کے لوگ ہیں، اور اسپیکر کو کسٹودین آف دا ہاؤس کہا جاتا ہے، لیکن جو کھلواڑ پرویز الہی نے رچایا ہے انشاءاللہ اس کا یوم حساب آئے گا۔ ایک کر دینا ابھی یہ حکومت کی طرف سے عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے پرویز الہی صاحب سے، اور اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ جو اجلاس ہے کل جو پنجاب اسمبلی کا ہونا تھا وہ 16 اپریل تک ملتوی کر دیا گیا۔ یہ صریحاً قانون کی خلاف ورزی ہے، یعنی 6 منٹ میں جو اجلاس بلایا گیا تھا لیڈر آف دا ہاؤس کا، وہ 6 منٹ میں ایڈجرن کر دیا گیا۔ نمبر 1 اس میں ایجنڈا ایک ہی تھا کہ لیڈر آف دا ہاؤس کا انتخاب ہونا ہے۔ پھر انہوں نے کہا اپنی پریس کانفرنس میں کہ جی 6 کو ہم اب کریں گے، غیر آئینی کام کیا، غیر قانونی کام کیا۔ اب 6 کو سٹیٹمنٹ سپریم کورٹ میں دی، کس نے دی؟ میں نے نہیں دی، سعد رفیق صاحب نے نہیں دی، عطا تارڑ صاحب نے نہیں دی، رانا ثناء اللہ صاحب نے نہیں دی۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب سپریم کورٹ میں کہہ رہا ہے کہ ہم جی آئین و قانون کے مطابق کل انتخابات کرائیں گے۔ سپریم کورٹ کے بینچ کے سامنے سٹیٹمنٹ ہے، ابھی وہ سٹیٹمنٹ چل رہی تھی، ابھی میں اس کو ڈائجسٹ کر رہا تھا، اور وہاں سے آ گیا جی کہ یہ اجلاس 6 کے بجائے 16 کو کر دیا گیا۔ اور کتنی بھونڈی گراؤنڈ ہے، وہ فرنیچر ٹوٹ گیا۔ او بھائی یہاں پہ آئین ٹوٹ رہا ہے، تمہارے دلوں کے اندر کالک ہے، تم اس اپنا قوم کے ساتھ، آئین کے ساتھ گھناؤنا مذاق کر رہے ہو، تو سپریم کورٹ کو آج اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ اور میں نے بتا دیا ہے کہ کل بطور قائد حزب اختلاف اپنے تمام معزز اراکین کے ساتھ میں کل اسمبلی میں جاؤں گا، اور آپ کو دعوت دیتا ہوں آپ وہاں پر آئیے، اپنا جو ہے وہاں پر عددی اکثریت گنیں جو 3 کو بھی پوری تھی، اور کل بھی انشاءاللہ پوری ہوگی۔ اس کے بعد پھر اگر انہوں نے آئین اور قانون کا جنازہ نکال کر اسمبلیوں کے دروازے بند کر دیے ہیں، اقتدار ان کو اتنا عزیز ہے، تو کل پھر عوام کے سامنے میدان لگے گا۔ ایک منٹ اور یہ بات آپ نوٹ کر لیں اور اس کو ہائی لائٹ بھی کریں کہ ایڈوکیٹ جنرل جو ہے اس نے آن بہاف آف پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ بیان دیا ہے، اور اس کے سپریم کورٹ کے سامنے بیان دینے کے کوئی 25 منٹ بعد جو ہے انہوں نے یہ نوٹیفکیشن جو ہے وہ جاری کر دی۔
یہ سپریم کورٹ جو ایک آئینی طور پہ سب سے بڑا جو ہے وہ ادارہ ہے، اس کے یعنی اس کا مذاق اٹھانے کے مترادف ہے، اور یہ صریحاً توہین عدالت ہے۔ اور یہ رانا ثناء اللہ صاحب جو بات کر رہے ہیں نا، میں اس میں صرف ایڈ یہ کروں گا، وہاں پہ سپریم کورٹ کی کارروائی چل رہی ہے، یہاں پہ عمران نیازی گورنر کو بلا کر، پرویز الہی کو بلا کر، یعنی آئین کے خلاف تو سازش کر ہی رہا ہے، یعنی یہ پیرلل عدالت چل رہی ہے پھر عمران نیازی کی، ادھر سپریم کورٹ کے اندر سٹیٹمنٹ دے رہی جی کل اجلاس آئین اور قانون کے تحت بلایا جائے گا، اور عمران نیازی کی عدالت جو کہہ رہی ہے کہ جی ہم نہیں مانتے، ہم اپنا سپریم کورٹ کی سٹیٹمنٹ کو نہیں مانتے، اپنے ایڈوکیٹ جنرل کی سٹیٹمنٹ کو نہیں مانتے، ہم نے اجلاس 10 دن کے لیے مؤخر کر دیے۔ یہ میں عدالت عظمیٰ کو بڑی عاجزی سے فوڈ فار تھاٹ دے رہا ہوں کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے، کیسی مثالیں قائم کر رہے ہیں۔ حمزہ صاحب کیا اسٹیبلشمنٹ کا نیوٹرل ہونا کوئی سوچی سمجھا کوئی پلان کے تحت ہے؟ کیونکہ اب تمام اپوزیشن تو بار بار کہہ رہی ہے کہ آپ آئیں، وہ جو ایک فورن پلاٹ ہے اس کی بات آ کے کریں، جو بھی سیکورٹی کونسل میں جو اس کی میٹنگ آف دا منٹس ہے اسے ڈسکس کریں، ان کا خاموش ہونا، کیا اسے سمجھتے ہیں ایک سوچی سمجھی سازش ہے؟ یہ بھی یہاں ایک پلان ہے، ساتھ ساتھ یہ بھی ساتھ اس کے ساتھ ایک ایڈ بھی کر لیجیے گا، کیا اپنا حق لینے کے لیے ٹی ایل پی کی طرح لاک ڈاؤن کرنا اور جتوں کی طرف باہر نکلنا وہی پھر پاکستان میں رہ جائے گا؟ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو پہلا آپ کا سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ عدالت عظمیٰ نے سیکرٹری ڈیفینس کو طلب کیا ہوا ہے، ہمیں سیکرٹری ڈیفینس صاحب جو ہیں ان کی وہاں پہ پیشی کا اور ان کی بات کا انتظار کرنا چاہیے، اور عدالت بہتر جانتی ہے وہ کیا سوال کرے گی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے، اور پتہ لگنا چاہیے کہ کون سی غیر ملکی سازش ہوئی ہے۔ کوئی غیر ملکی سازش نہیں ہوئی، یہ عمران خان کی ناکامی اور اس کی بدنظمی اور اس کی لوٹ مار اس کی حکومت کے دور کی جو ہے، جس کے نتیجے میں بھوک اور بے روزگاری بڑھی ہے، یہ اس کے نتیجے میں عدم اعتماد آئی ہے، اور آپ سب گواہ ہیں کہ پوری قوم کا پریشر تھا اپوزیشن پہ، بلکہ شکایت لوگ کرتے تھے کہ آپ لوگ اس حکومت کو نکالتے کیوں نہیں ہیں۔ تو یہ کوئی سازش نہیں ہے، یہ عوامی دباؤ ہے جس نے ہم سب کو اس بات پہ لا کے مجبور کیا ہے کہ ہم عمران خان کو نکالنے اور اس نحوست سے پاکستان کی جان چھڑائیں۔ ایک صبر کریں ذرا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ڈپٹی اسپیکر ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جو پنجاب اسمبلی کے ہیں، مزاری صاحب، ہم وہ چونکہ اس وقت پریزائڈنگ آفیسر، ہم ان سے یہ توقع کرتے ہیں بجا طور پہ کہ وہ جو کمٹمنٹ اور انڈر ٹیکنگ دی ہے ایڈوکیٹ جنرل نے گورنمنٹ آف پنجاب کے بہاف پہ سپریم کورٹ پہ، وہ توہین عدالت کے مرتکب نہیں ہوں گے، اور وہ قاعدے کے مطابق کل اجلاس کی صدارت فرمائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی رولنگ آ چکی ہے